نعرے سے گلے نعرے تکبیر، محبت کے ساتھ تیزی کے ساتھ نعرے کا جواب دے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان شاہ جی، فیضان وزیری، عرس وزیری، سرزمین صلیہ شریف، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کتنا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ السلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاءہ الا المتقون، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت و محبت کے ساتھ جن کو جو درود پاک یاد ہو جی لگا کر پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، سنجیدگی کے ساتھ دو چار باتیں پہلے سماعت کریں۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ آئے کہاں ہیں یہ سوچیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ایک ولی کی بارگاہ میں ہماری اور آپ کی حاضری ہے۔ یہ خوش نصیب بتا دینا چاہتا ہوں، میرے بھائی جو کھڑے ہیں، میرا لال بیٹھے ہیں آپ، اور لوگ اوپر میں بیٹھے ہیں، ان کی گزارش ہے کہ ولی کی بارگاہ میں آپ آئے ہیں، ادب سے بیٹھے میرے محترم۔ اتنے لوگ یہاں ہیں، کثیر تعداد میں لوگ ہیں، لیکن جلسگاہ میں ہم اور آپ دیکھیں تو افسوس ہوتا ہے، افسوس آتا ہے میرے محترم۔ لوگ ادھر ادھر تو گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، لیکن جہاں بیٹھ کر آپ کو کچھ لینا ہے، بیٹھ کر جہاں کچھ آپ کو سیکھنا ہے، ہم اور آپ یہاں سے دور نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ، میں نے جس حدیث پاک کو پڑھا کہ ولی رب کے نور سے دیکھا کرتے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ ولی رب کے نور سے ہمیں اور آپ کو دیکھا کرتے ہیں، چاہے وہ زمین کے اوپر ہو جب بھی دیکھتے ہیں، زمین کے نیچے ہو جب بھی دیکھا کرتے ہیں۔ رونق اسٹیج پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد سرفراز حسین صاحب قدیری وزیری، سجادہ نشین، خانقاہ عالیہ قدیریہ وزیریہ صلیہ شریف، رونق اسٹیج ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پیر طریقت محترم المقام صد قابل احترام حضرت حافظ و قاری محمد نور الہدا قدیری وزیری صاحب قبلہ، خانقاہ مستقیمیہ کہ سجادہ نشین، یہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت صوفی سید عبد الرحمن بابو قبلہ، یہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اور یہ تو بات دیکھ رہے آپ کے سامنے
آنے والے معزز مہمان ہمارے اور آپ کے بھی جو آ چکے ہیں یہ کے بعد نگرے وہ آتے رہیں گے. اور یاد رکھیں اس سال جو بھی خطبہ یہاں تشریف لا رہے ہیں وہ نیا چہرہ ہے ماشاءاللہ. وہ نیا چہرہ ہے. آپ دیکھیں گے انہیں, بیان سنیں گے انہیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج آپ یہ سوچ کر یہاں بیٹھے ہیں, پتہ چلے گا کہ کسی ولی کی بارگاہ میں آپ کو تفصیلی گفتگو نہیں. میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جس عرس پاک میں ہم اور آپ تشریف فرما ہے اس ولی کا ذکر ضرور ہو جائے. جن کا عرس منا رہے ہیں ان کا ذکر ضرور ہو جائے. میرے محترم, ایک اللہ کا ولی ایسے نہیں بنا کرتا. ایک اللہ کا ولی ذکر الہی سے وہ اس طرح ڈوب جایا کرتے ہیں کہ دنیا سے دور ہو جایا کرتے ہیں, اور زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد الہی میں گزارا کرتے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ سے, اپنی نظر سے کسی بھی مخلوق خدا کو تکلیف نہیں دیا کرتے. ان کے دربار میں اپنا آتا ہے اسی محبت سے ملتے ہیں, غیر آتا ہے اسی محبت سے ملتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس وزیری, عرس وزیری, علماء اہل سنت, سجادہ نشین حضرت علامہ مفتی سرفراز حسین صاحب. ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا معین الدین صاحب قبلہ چتربیدی اورنگ آبادی تشریف لا چکے ہیں. ماشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد بہترین خطاب سماعت کریں. حضرات جو لوگ ابھی بھی ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں, قریب آئیں اور قریب آ کر بیٹھیں. یہ انتظام آپ ہی کے لیے کیا گیا ہے. حضرات بس بہت تیزی کے ساتھ میں آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ آقا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا سے اپنے دل میں نبی کی محبت, آل نبی کی محبت رکھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں اس طرح جایا کرتا ہے دلہن نکھر کر اپنے گھر جایا کرتی ہے, اپنے خابد کے گھر جایا کرتی ہے. حضرات یہ آستانہ وزیری ہے, ہم نے دیکھا ہے اپنی نظر سے, دیکھا ہے آنے والا کوئی سائل جب اس بارگاہ میں آتا ہے, آنے والا کوئی سائل اپنی جھولی کو پھیلائے ہوئے آستانہ وزیری پہ حاضری دیتا ہے. وہ گوہر مراد سے بھر کر جہاں سے رخصت ہویا کرتا ہے. آنے والا عاشق ہے, دیوانہ ہے تو مئی کی گرمی کو گرمی نہیں سمجھ رہا ہے. آنے والا وزیری غلام ہے تو بارش کو بارش نہیں سمجھتا ہے. آنے والا پکا سچا غلام اور عاشق ہے, وہ شخص دھوپ کو دھوپ نہیں دیکھتا بلکہ ہر طرف بنتے ہوئے سیلاب کے طرح لوگ دھوپ کو دھوپ نہیں دیکھ رہے ہیں. یہی کہہ رہے ہیں میں صلیہ شریف جا رہا ہوں, ایک ولی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, ان سے بڑی دیری میں ہماری اور آپ کی حاضری ہو رہی ہے. میرے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد, اللہ اور آنے والا سائل جب آتا ہے نا اور اپنے دامن میں گوہر مراد بھر کر جاتا ہے, اب آنے والا کئی طریقے کے لوگ آ رہے ہیں, کئی طرح کے لوگ آ رہے ہیں. وہ آ رہا ہے جس کے پاس اولاد نہیں ہے, ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. حضور داتا وزیر الدین شاہ علی رحمت و رضوان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے حضور میں گنہگار ہوں, میری زبان میں
اتنی تاثیر نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ آپ تو ولی ہے، آپ تو اللہ کے دوست ہے، آپ تو اللہ کے محبوب ہے۔ ولی کی دعا ہو رہی ہے تو جو بے اولاد رہا ہے اولاد والا ہو رہا ہے، صاحب اولاد ہو رہا ہے، مصیبت کا آ رہا ہے، مصیبت ٹل رہی ہے، پریشانی کا مارا آ رہا ہے، اس کی پریشانی ٹل رہی ہے۔ ایک ولی کی دعا جس کے ذریعے ہو جائے وہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ وقت تو نہیں جو میں تفصیلی گفتگو کروں، ایک پیغام ہے عرس مقدس سے، ایک پیغام ہے اس عرس مقدس سے۔ کل لوگ پوچھیں گے کہاں گئے تھے آپ کہیں گے عرس وزیری میں ہماری حاضری ہوئی تھی، میں صلیہ شریف گیا تھا۔ اب یاد رکھیں اس صلیہ کو کسی نے اگر شریف بنایا ہے تو ایک اللہ کے ولی نے بنایا ہے، ایک فقیر نے بنایا ہے، ایک درویش نے بنایا ہے، ایک ولی کامل نے بنایا ہے۔ کبھی آپ نہ سوچیں علاقے کا ایک لگایا اور اس صلیہ کو شریف بنا دیا، کوئی دولت والا آیا اور صلیہ کو شریف بنا دیا، کوئی پاور والا آیا اور صلیہ کو شریف بنا دیا۔ نہیں میرے محترم، جس طرح اس دھرتی پہ صلیہ والے بابا تشریف لاتے ہیں، ارے لوگوں نے تو مذاق بنایا تھا، لوگوں نے تو ہنسی کیا تھا، لوگ مذاق بناتے رہے، لیکن آج دیکھو جنہوں نے مذاق بنایا تھا اس وقت صلیہ کو صلیہ شریف نہیں کہا جاتا تھا، اور مذاق بنانے والے یہاں سے دور و دراز چلے گئے۔ ایک بڑی قدم اس دھرتی پہ پڑتا ہے، آج صلیہ کو صلیہ نہیں صلیہ شریف کے نام سے جانا ہے۔ اب یاد رکھے صرف آج نہیں، قیامت تک آنے والی نسلیں صلیہ کو صلیہ نہیں صلیہ شریف جانتی رہی۔ سبحان اللہ۔ اب یہی ولی ہے، اللہ کے حبیب ہے، اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے دوست ہے۔ دیکھو اے وزیری غلاموں، ان سے محبت رکھنے والوں، ان کے آستانے سے جڑنے والوں، ان کے دامن سے وابستہ ہونے والوں، ارے اپنے نصیب سے فخر کرے، ناز کرے۔ جو لوگ وزیری دامن سے وابستہ ہوتے رہے، ارے وہ کنگے دست تھے، ولی کی دعا سے رب کائنات نے دولت والا بھی بنایا ہے، اولاد والا بھی بنایا ہے، گھر والا بھی بنایا ہے۔ آج کتنے ایسے ہیں جو روڈ پہ رہ رہے تھے، ایک ولی کی نظر پڑی ہے تو آج پہلا اور یا کنڈیشن روڈ پہ اپنی زندگی گزارتا نظر آ رہا ہے۔ ہم تو محبت کرتے ہیں زبان سے، سید عبد الرحمن آپ کے قریب آ جائیں تو زبان سے حضور آپ سے محبت کرتے ہیں، پیچھے میں کیسی محبت ہے آپ کی یہ بتائیں۔ مفتی سرفراز حسین صاحب قبلہ سجادہ نشین جب آپ کے قریب آئے، حضور آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، پیچھے میں آپ کی کیسی محبت ہے۔ حافظ نور الہدیٰ صاحب قدیری جب آپ کے سامنے آئے، حضور میں تو آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بعد میں کیسی محبت ہے؟ محبت یہ نہیں کہ زبان سے بتایا جائے، محبت یہ ہے کہ آپ کہیں بھی رہے دل میں یاد کرتے رہے، اللہ کا ولی کہیں رہے، ہمیں خبر ہوتی رہتی ہے دنیا کے جس کونے میں رہیں گے، اللہ کے ولی کی مدد وہاں ہوتی رہے گی، وہاں ہوتی رہے گی۔ اب مختصر میں اپنی گفتگو کو سمیٹو، لیکن اس عرس پاک سے ایک پیغام لے کر کے جاؤ۔ لوگ پوچھے کہاں گئے تھے، بولنا میں صلیہ شریف گیا تھا، عرس مقدس میں گیا تھا۔ کوئی پوچھے کیا ملا ہے، آپ وہاں سے کیا لے کر کے آئے ہو؟ لوگوں آپ کل یہاں سے جب رخصت ہو اپنی زندگی میں بدلاؤ کر کے دکھاؤ۔ کوئی نماز
نمازی نہیں ہے تو انشاءاللہ دل میں یہ پکا ارادہ کر کے اٹھے میں انشاءاللہ نماز کی پابندی کروں گا. دنیا دیکھے گی اور اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں. آپ کو پانی پیتے دیکھ کر, آپ کو کھانا کھاتے دیکھ کر, آپ کو اٹھتے اور بیٹھتے دیکھ کر دنیا کہے کہ کسی دنیا دار کا غلام نہیں, مدینے کے تاجدار کا غلام آ رہا ہے. مدینے کے تاجدار کا غلام آ رہا ہے. پیغام ہے میری ماں اور بہنوں کے لیے, آپ اس دھوپ کی تپش میں, عرس مقدس میں, دربار وزیری میں آپ کی حاضری ہوئی ہے. میری بیٹیاں, میری مائیں اور بہنیں کان کھول کر سن لے اور اس میسج کو گھر گھر پہنچائے اور بتائے کہ ایک بیٹی سے باپ کتنی محبت کرتا ہے, ایک بیٹی سے ماں کتنی محبت کرتی ہے. لیکن آج یہ فیس بک کے چکر میں, فساد بک کے چکر میں یہ سیدھے سادھے میری بیٹیاں, میری بہنیں یہ جھوٹے محبت میں پھنس کر آج جو گھر سے فرار ہوتی ہے. میری بہنوں میں پیغام دینا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا, وہ جو محبت ماں کی ہوتی ہے دنیا محبت نہیں دے سکتی ہے. وہ جو محبت باپ کی ہے وہ محبت دنیا نہیں دے سکتی ہے. یہ دو چار دستی کی محبت ہے. اس محبت کو لات مارو, کیونکہ کوئی ماں, کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے غلط نہیں سوچ سکتا ہے. اور اسی وجہ سے وہ قدم نکالتی ہے, گھروں سے فرار ہوتی نظر آتی ہے. میری بیٹیاں, میری بہنیں کان کھول کر سن لے, اس عرس مقدس سے پیغام لے کر کے جائے کہ ایسا کوئی کام نہ کرے جو آپ کے باپ کا سر سماج میں جھک جائے, آپ کے خاندان کا سر سماج میں جھک جائے, بلکہ یہاں سے کل جا کر دنیا کو بتاؤ ہماری زندگی ایسے نہیں گزرے گی, ہم کنیز فاطمہ بن کر اب زندگی گزارتے نظر آئیں گے, زندگی گزارتے نظر آئیں گے. بس آخری بات بتاؤں, جس عرس میں ہماری اور آپ کی حاضری ہے, حضور داتا حضور الدین شاہ علیہ رحمت و رضوان ایک بارشی دھرتی پہ تشریف لاتے ہیں. ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے تڑپتی ہوئی, بیٹے کی محبت میں آنکھوں سے آنسو بہاتی ہوئی بابا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے. عرض کرتی ہے, بابا میرا بچہ چھوٹا ہے, بول نہیں سکتا ہے, میرا بچہ چھوٹا ہے, یہ بتا نہیں سکتا ہے کیا تکلیف ہے. بابا میرے بچے کو بچھو نے ڈنک مار لیا ہے, اب یہ چھوٹا بچہ کوئی ٹھیک ٹھاک نہیں ہے. وہ ماں کسی ڈاکٹر کے دروازے پہ قدم نہیں رکھتی, کسی حکیم کے دروازے پہ قدم نہیں رکھی, کسی طبیب کے دروازے پہ قدم نہیں رکھی. وہ حضور داتا حضور الدین شاہ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں آتی ہے. آنے کے بعد کہتی ہے حضور یہی بچہ ہے. اب وہ بچہ بہت پریشان ہے, بے قرار ہے, چین نہیں ہے, سکون نہیں ہے. جب بابا نے سنا کہ بچھو نے اس بچے کو ڈنک مار لیا ہے, فرمایا بتاؤ کس جگہ بچھو نے بچے کو ڈنک مارا ہے. کہتی ہے بابا دیکھو اس جگہ پہ میرے بچے کو بچھو نے ڈنک مارا ہے. بابا نے ہاتھ نہیں لگایا, بابا نے پڑھ کر کم نہیں کیا. دیکھیں میرے طرف آپ, بابا نے اپنے قدم کو اٹھایا اور جہاں پر بچے کو بچھو نے ڈنک مارا تھا بابا نے قدم رکھا ہے. اور جب بابا کی انگلی اس جگہ لگی ہے تو تھوڑا ہی دیر میں بچہ ہنسنے لگا ہے, بچہ تندرست ہو گیا ہے, بچہ ٹھیک ہو گیا ہے. لوگوں وہ ولی کی بارگاہ ہے, وہ ولی ہے, اللہ کے دوست ہے, اللہ کے محبوب ہے. ہاتھ نہیں قدم رکھ جائے تو رب
کائنات شفایابی عطا فرماتا ہے، رب کائنات تندرست فرما دیا کرتا ہے۔ لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اب سچی محبت رکھے بزرگوں سے، دلی محبت رکھے بزرگوں سے، اور یہ گٹ بندی نہیں، اسے لات مارے، بھائی بندی قائم کرے، بھائی بندی، اتحاد قائم کرے، پیار بانٹے، محبت بانٹے۔ دیکھیں بابا کی بارگاہ، اپنا آتا ہے تو کامیاب ہو کے جاتا ہے تو کامیاب ہو کے جاتا ہے۔ حامد لکھنوی نے کہا یہ دربار آقا ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار آقا ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے غیر بھی خالی ہاتھ جایا نہیں کرتے، یہاں سے غیر بھی خالی ہاتھ جایا نہیں کرتے۔ میرے محترم، آپ سے گزارش ہے، آپ سجادہ نشین سے ملے، اسی گھر کے چشم و چراغ ہیں، اسی گھر کے چشم و چراغ ہیں، وہی آج ان کے چہرے کو دیکھ کر، ان کی سادگی کو دیکھ کر، جنہوں نے حضور داتا وزیر الدین شاہ علیہ رحمت و رضوان کو دیکھا ہے، وہ سادگی ان کے شہزادے حضور شمس الدین میاں قبلان میں دیکھے، وہی سادگی ان کے پوتے محمد سرفراز حسین صاحب قدیری میں دیکھے۔ اس لیے کہ اسی گھر کے یہ چشم و چراغ ہے، وہی محبت کل قائم تھی، وہی محبت آج قائم ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی محبت میں چلتے رہیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ بس آخری اعلان کہ میرے محترم آگے آ جائے، آنے والے باہر سے مہمان تشریف لا چکے ہیں، آ جائیں میرے چچا، قدم بڑھائیں، یہ ولی کی بارگاہ ہے، شرمائے نہیں، آگے بڑھیں، آگے بڑھیں میرے بھائی، آپ ولی کی بارگاہ میں آئے ہیں، جس ولی کی بارگاہ میں آئے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور بڑھیں، آگے بڑھیں میرے محترم، آگے بڑھیں، اور جو میرے بھائی ادھر کھڑے ہیں آپ میری بات مانیں میرے بھائی، بیٹھ جائیں، آپ جلدی کریں، بیٹھیں، جلدی کریں، بیٹھ جائیں میرے محترم۔ یہ رات چھوٹی ہو سکتی ہے، جتنے لوگ آئے ہیں نا وہ رات چھوٹی پڑے گی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بغیر وقت کو برباد کیے ہوئے بس انہی جملوں پہ اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ بیٹھ جائیں میرے بابو، بیٹھ جائیں میرے بھائی، آنے سے باہر والے مہمان یہاں آ چکے ہیں، آپ اپنے ماتھے کی نظروں سے ان کی زیارت کریں، آپ انہیں محبت کی نظر سے دیکھیں، ایسے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر میں بھی جو میرے بھائی کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، میرے محترم بیٹھے، ایسی رات ہمیشہ نہیں ملے گی آپ کو، جو موقع ملا ہے تو کم سے کم اس رات کو علماء کے بیان سے، ان کے چہرے کو دیکھ کر نام اعمال میں کچھ اپنے نام اعمال میں نیکیاں اکٹھا کریں میرے محترم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔